العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة. یہ باب ملامسہ اور منابذہ کے باطل ہونے کے بیان میں. باطل سے مراد یہاں پر فاسد ہونا ہے، اس لیے کہ بیع باطل اور بیع فاسد میں عند الاحناف فرق ہے. بیع باطل نہ اصالتاً منعقد ہوتی ہے اور نہ وصفاً منعقد ہوتی ہے، اور بیع فاسد یہ اصالتاً منعقد ہوتی ہے، وصفاً منعقد نہیں ہوتی، جیسا کہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ منابذہ اور ملامسہ سے منع کیا، جیسا کہ بیان کیا گیا کہ لامس یلامس ملامسۃ باب مفاعلت سے ہے. اس کے اصل معنی تو آتے ہیں کسی چیز کو ہاتھ سے چھو لینا. پھر اس کے بعد اس بیع میں بھی اسی طرح کی شرط لگائی جاتی ہے کہ جو شخص پہلے چھو لے گا اس کے لیے بیع لازم ہوگی. اس مناسبت سے اس کو بیع ملامسہ کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے المنابذہ نابذہ ینابذ منابذۃ باب مفاعلت سے. النبذ کے معنی آتے ہیں الرمی فنبذوه وراء ظهورهم، اس کو قرآن کریم نے بھی استعمال کیا ہے. تو اس میں بھی چونکہ کسی چیز کو مبیع کی طرف پھینک کر یا مبیع کو پھینک کر مبیع جو شخص اسے حاصل کر لے اس کے لیے بیع کو لازم قرار دیا جاتا ہے. اسی مناسبت سے اس بیع کو بیع منابذہ کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں کے دونوں بیع زمانے جاہلیت میں ہوتی تھی. اور گزشتہ کل جیسا کہ بتلایا گیا کہ ہمارے زمانے میں بھی اس طرح کی بیعات آج بھی ہو رہی ہے، لہذا وہ بھی فتشابہ قرناہا اس کے مشابہ ہے، اس لیے جائز نہیں ہے. وبه قال حدثنا ابو كريب وابن ابي عمر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم اجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. اس روایت میں صرف مصنف نے اپنی سند سے اس سے قبل والی روایت اپنے ایک اور شیخ سے بیان کی اور اس کو دوسرے شیخ ابو قریب سے بیان کی ہے، ورنہ فرماتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ وہی ہے جو پہلی حدیث میں گزرے ہیں. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن نمير وابو اسامه وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا قال حدثنا عبد الوهاب كلهم عن عبيد بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره عن النبي صلى
اس روایت میں بھی اپنے متعدد استادوں سے اسی الفاظ کے ساتھ، جیسا کہ اس سے پہلے آپ کو مسلم شریف کی خصوصیت بیان کی گئی کہ کثرت سے دلائل کا مہیا کرنا اور ایک ہی باب کی متعدد مختلف الاسانید اور مختلف المتون احادیث کو جمع کرنا، یہ امام مسلم کا کام رہا ہے۔ آپ نے اسی طریقے کو اختیار کیا ہے، اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ متعدد اسانید کے ذریعے سے اسی حدیث کو آپ بار بار بیان کر رہے ہیں، آگے بھی بیان کرتے ہیں۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله۔ اس میں بھی قتيبة بن سعيد سے اس روایت کو بیان کر رہے ہیں اور بات وہی ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء انه سمعه يحدث عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم اجمعين انه قال نهي عن بيعتين الملابسه والمنابذه، اما الملابسه فأن يلبس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه۔ مصنف نے یہاں پر بیع کی کچھ تفصیل بھی بیان کی، گویا کہ ایک طرف سے بیع کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ عطاء ابن مینا فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا انہ قال کہ وہ فرماتے ہیں، یعنی یہ حدیث موقوف ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو بیان نہیں کیا جا رہا ہے۔ نہی عن البیعتین کہ دو بیع سے منع کیا گیا، ملابسہ اور منابذہ۔ پھر اس کے بعد اس کی تفسیر بیان کی، اما ملابسہ فَأَن يَلْبِسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأَمُّلٍ۔ یہ اصل میں ملابسہ کی متعدد صورتیں بیان کی جا رہی ہیں، ان صورتوں میں سے ایک صورت وہ ہے جس کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ مبی کو چھو لے گئے، مصنف بیان کر رہے ہیں کہ ایک صورت یہ ہے کہ بِأَن يَلْبِسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأَمُّلٍ، کہ مبی کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے اور پھر فوراً دونوں ایک دوسرے کا کپڑا پکڑ لے سکتے، تو صرف کپڑا پکڑ لینے سے لے کے ہو جاتی تھی کہ بھائی یہ لے ہو گئی، تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ اس کو بھی ملابسہ کہا جاتا ہے۔ اور منابذہ کس کو کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ مبی پر کپڑے کو پھینک دینا، یا جو بائیں ہے اس کے اوپر کپڑے کو پھینک دینا، اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ منابذہ ہوتا ہے۔ بہرحال ملتی جلتی صورتیں مختلف انداز میں لوگ کیا کرتے تھے۔ وَلَمْ يَنْظُرْ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا إِلَىٰ ثَوْبِ صَاحِبِهِ، یعنی اسی لیے اس حدیث جیسا کہ اس کی تفصیل سے پتہ چل رہا ہے کہ سامنے والا اس کو لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے بغیر سوچے سمجھے، من غیر تأمل۔ اس لیے میں نے کہا کہ اس میں سارے کے سارے خیال کیا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اب سامنے والے کو کوئی چانس اور موقع نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس سے رجوع کرنے کے بارے میں یا اسے لوٹانے کے بارے میں اور کوئی اقدام کر سکے۔ اسی وجہ سے شریعت مطہرہ نے اس طرح کی بیع سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے کہ اس طرح سے بیع کرنا درست نہیں ہے۔ وبه قال حدثني ابو طاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عامر بن سعد بن ابي وقاص ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه وعنه اجمعين قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيعتين واللبستين، نهى عن الملابسة والمنابذة في البيع، والملابسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار۔ مصنف الفاظ میں چونکہ فرق ہے، باللیل والنہار کا اضافہ ہے، اس لیے اس روایت کو لا رہے ہیں۔ ولا يضربه إلا بذلك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض۔ تو فرما رہے ہیں
کہ اس میں اتنی تفصیل کے ساتھ بات کو بیان کر رہے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیع کے عدم جواز کی وجہ کیا، اس لیے کہ آپ نے اس میں الفاظ کا اضافہ کیا ہے من غیر نظر و تغاض، کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف کپڑا پھینک دے یا اس کے ملامسے کی صورت میں اس کے کپڑے کو پکڑ لے دے، بلکہ اس کے بعد نہ تو غور و فکر کی دونوں میں سے کسی کو چانس ہوتا ہے اور نہ دونوں کی رضامندی یا عدم رضامندی کا خیال کیا جاتا ہے، بس دیکھے ہو جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے احادیث مبارکہ میں اس حدیث میں تفصیل کے ساتھ گویا کہ اس کی علت کی طرف بھی کیا کر دیا گیا ہے، اشارہ کر دیا گیا ہے۔ وبه قال حدثني عمرو بن ناقد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الاسناد۔ تو فرماتے ہیں اسی اسناد کے ساتھ اس طرح کی تفصیل کے ساتھ عمرو بن ناقد نے بھی اس روایت کو کیا ہے، بیان کیا ہے۔ باب بطلان بيع الحصاد والبيع الذي فيه غرر، یہ باب بیع حصاد اور بیع غرر کے سلسلے میں کہ بیع حصاد بھی باطل ہے اور ایسی بیع بھی باطل ہے جس میں غرض یعنی دھوکہ ہو۔ وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن ادريس ويحيى بن سعيد وابو اسامه عن عبيد الله وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم اجمعين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاد وعن بيع الغرر۔ تو اس روایت میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع حصاد سے بھی منع کیا اور بیع غرر سے بھی منع کیا، ہر ایسی بیع سے جس بیع میں یا تو دھوکہ ہو یا ہر ایسی بیع سے جس بیع میں آدمی جاہلیت کے انداز میں کوئی ایسا اقدام کرے جیسے حصاد، جس کے معنی آتے ہیں کنگری کے، تو کنگری کو پھینکنا، فرماتے ہیں کہ اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے اس وجہ سے بھی۔ اور یہاں پر بھی وہی اوپر والی دو توجیہ بیان کی جاتی ہے، من غیر نقر ومن غیر تراض، دونوں میں سے کسی کو موقع بھی نہیں ہوتا ہے، نو چانس، اور نہ ہی دونوں میں سے کسی کی ترازی دیکھی جاتی ہے۔ اگر بائیں نے کر لیا تو مشتری کی ترازی نہیں دیکھی جاتی، اگر مشتری نے کر لیا تو بائیں راضی ہے یا نہیں اس کو دیکھا نہیں جاتا ہے، جبکہ قرآن کریم کے بیان کے مطابق بیع میں ضروری ہے عن تراض منہما، دونوں کی رضامندی۔ یہ کیا ہے؟ بیع کے صحیح ہونے کے بنیادی شرائط میں سے رکن تو ایجاب و قبول ہے احناف کے یہاں پر، اور شوافی کے یہاں پر ایجاب و قبول، حنابلہ اور شوافی کے یہاں پر ایجاب و قبول اور تراضی بھی رکن ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ نہیں، ایجاب و قبول یہ رکن ہے، یہ داخل شے ہے، اور تراضی یہ باہر ہے، اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ بیع کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان اور دھوکہ تو ظاہر سی بات ہے، اسلام جیسا پاکیزہ مذہب کبھی بھی دھوکے کی کسی صورت کو بھی جائز قرار دے سکتا نہیں ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ دھوکے کو بھی ناجائز قرار دیا گیا کہ کسی کے ساتھ بھی بیع کے معاملے میں دھوکہ نہیں کیا جائے گا۔ تو جہاں پر بھی بیوع کے کسی بھی باب میں ذرہ برابر بھی دھوکے کی کوئی شکل پائی جائے گی، ہمارے محدثین اور فقہا فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں یہی کہا جائے گا کہ بیع جائز ہے۔ اسی کے ضمن میں بیان کرتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں انشورنس کے جو مسائل ہیں، انشورنس کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ تمام کے تمام قسمیں یہ جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بھی دھوکہ ہوتا ہے، تو اس کو بیع غرر میں شمار کیا گیا۔ فرماتے ہیں عقد التأمین التجاری من عقود المعاوضات المالیة الاجتماعیة المشتملة على الغرر الفاحش وقد نهى عن بيع الغرر۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں بزنس کے لیے جو انشورنس کیا جاتا ہے، اس انشورنس کو بھی عصر حاضر کے فقہاء نے ناجائز قرار دیا ہے اور کہا کہ اس میں بھی غرر فاحش پایا جاتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غرر سے کلی طور پر کیا کیا ہے؟ منع فرمایا ہے۔ اس میں کیا غرر ہوتا ہے انشورنس میں؟ انشورنس میں غرر یہ ہوتا ہے کہ انشورنس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کی دکان ہے، آپ نے اپنی دکان کا انشورنس نکلوایا،
انشورنس کا مطلب یہ کہ اگر بائی چانس آپ کی دکان جل گئی یا فساد میں آپ کی دکان لٹ گئی تو آپ کی دکان میں جو نقصان ہوگا اس نقصان کی بھرپائی کون کرے گا؟ انشورنس کمپنی کرے گا. کون کرے گا؟ تو اس میں ضرر کیسے ہے؟ اس میں ضرر اس طور پر کہ اولاً تو ایسے واقعات بہت کم پیش آئے. ہمیشہ دکانیں جلدی رہتی ہے دنیا میں، اکا دکا مہینوں میں سالوں میں کبھی کبھی پیش آتا ہے. لوٹنے کا جو معاملہ ہے وہ بھی یہی ہے. لہذا اس بنا پر فرماتے ہیں کہ اب وہ تو کمپنی آپ کے پاس سے لے رہی ہے، ہزاروں لوگوں کے پاس سے، مثلا سال بھر کے وہ آپ کے پاس سے 10,000 روپے لے رہے ہیں. اب ایسے وہ 5,000 10,000 لوگوں کے پاس سے اگر وہ 10,000 روپے لے تو کتنے ہو جائیں گے؟ کروڑوں روپے ہو جائیں گے. تو وہ کروڑوں روپے جمع کر رہے ہیں. اور پھر کیا ہو رہا ہے کہ اگر آپ کو نقصان ہوا تو اس صورت میں وہ آپ کو دے گی، اور اگر نقصان نہیں ہوا تو وہ سب اس کے جیب میں. تو اگر کروڑوں روپے جمع کرنے والوں میں سے جو 4 10 20 لاکھ روپے کا نقصان ہوا تو اس کے علاوہ دوسری رقم کا کیا؟ تو اتنے سارے لوگوں کی یہ ساری رقم کہاں جا رہی ہے؟ ضائع جا رہی ہے کہ وہ کمپنی اس کو لے کے ہڑپ کر جا رہی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ انشورنس یہ جو ہے اس میں اس طریقے سے اپنی تجارت کا انشورنس نکلوانا یہ جائز نہیں. ہاں گاڑی وغیرہ جو ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور دنیا کے بہت سارے ملکوں میں لازم ہے کہ آپ انشورنس کے بغیر گاڑی نہیں لے سکتے ہیں، تو پھر اس صورت میں وہ مجبوری ہے. ورنہ بغیر مجبوری کے زبردستی اس طریقے سے انشورنس نکالنا، چاہے اپنا ذات کا انشورنس ہو، چاہے ڈاکٹری انشورنس ہو، چاہے سامان کا انشورنس ہو، چاہے کسی بھی چیز کا انشورنس ہو، کسی بھی قسم کے اس انشورنس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کو عربی زبان کے اندر میں التأمین کہتے ہیں انشورنس کو، اور اردو زبان میں اس کو بیمہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ بیمہ. تو بیمہ کی جتنی بھی شکلیں ہیں، جس کو عام طور پر بیمہ کی 3 شکلیں بہت زیادہ مشہور ہیں. اس کو کہتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے سامان کا بیمہ، جس کو کہتے ہیں گوڈ انشورنس، چیزوں کا بیمہ، کسی بھی سامان کا آدمی بیمہ نکال لیتا ہے. دوسرا ہوتا ہے لائف انشورنس، زندگی کا بیمہ. اور تیسرا ہوتا ہے تھرڈ پارٹی انشورنس. تھرڈ پارٹی انشورنس کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی گاڑی کا بیمہ نکالا تو ایک تو یہ کہ اگر آپ کی گاڑی کو نقصان ہوا تو کمپنی اس کی بھرپائی کرے گی. تھرڈ پارٹی کا مطلب کہ آپ کی گاڑی کے ذریعے کسی کو نقصان ہوا اور اس نقصان کی بھرپائی کی ضرورت پڑی تو وہ آپ کو نہیں دینا ہے، آپ اس کا انشورنس دیتے رہو تو وہ کمپنی اسے کیا کرے گی؟ ادا کرے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تھرڈ پارٹی انشورنس. کہ تیسری پارٹی دونوں کو، یہ دونوں کے علاوہ یعنی انشورنس کمپنی اور اس کے ساتھ معاہدہ کرنے والے کے علاوہ جو تیسرا بندہ ہے جس کا نقصان ہو رہا ہے اس کو نقصان کی بھرپائی کی جاتی ہے. اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تھرڈ پارٹی انشورنس کہتے ہیں. تو ان میں سے کسی بھی انشورنس کی شریعت مطہرہ میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں ہمارے یہاں پر ہمارے فقہا نے، شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے اسلام اور جدید معیشت و تجارت میں کہ ضرورت کے موقع پر التأمین التعاونی کی گنجائش. التأمین التعاونی، تأمین تعاون کس کو کہتے ہیں؟ تأمین تعاون کہ اگر مسلمان تجار اپنے بزنس کو سیو کرنا چاہتے ہیں، نقصان سے بچانا چاہتے ہیں، تو اس کے بدل کے طور پر یہ جو انشورنس، کمرشیل انشورنس کی جو شکلیں ہیں اس کو چھوڑ کر شریعت کے دائرے میں رہ کر تأمین تعاونی کیا جا سکتا ہے. تأمین تعاونی، بیمہ تعاون کس کو کہتے ہیں؟ بیمہ تعاون کہتے ہیں کہ تاجروں کا ایک گروپ، ایک جماعت، جیسے ایک بازار ہے اور اس بازار میں یوں سمجھو کہ مسلمان تاجروں کی 25 دکانیں، تو وہ سب مل کر یہ طے کرے کہ ہر مہینے ہم 1,000 روپے جمع کریں. 1,000 روپے کیا کریں گے؟ جمع کریں. اور سال بھر ہم ایسا ہی کریں گے
اگر کبھی کسی کا نقصان ہو گیا فساد میں یا آگ لگنے کی وجہ سے اور ہمارے پاس اس کو نقصان ہوا ہے 1.5 لاکھ روپے کا یا اس کو نقصان ہوا ہے 50,000 روپے کا، تو ہمارے پاس جو پیسے جمع ہیں اس پیسے میں سے اتنا پیسہ اسے کیا کر دیں گے؟ دے دیں گے، اتنا پیسہ کیا کریں گے؟ اس کو دے دیں گے۔ اب وہ ہر مہینے 1,000 جمع کرا رہا ہے تو 12,000 تو سال بھر کے اس کے کٹ جائیں گے۔ اگر اس کو 50,000 روپے دیے ہیں تو اس صورت میں سال ختم ہونے پر جو بچے گا اس کو آپس میں تقسیم کریں گے، اور جس پر قرض رہے گا وہ یا تو ایک مشت میں یا بعد میں تھوڑا تھوڑا کر ادا کر دے گا۔ اس کو کہتے ہیں بیمہ تعاون، کیا کہتا ہے؟ التأمین التعاونی۔ تو ہمارے فقہا نے اس جدید شکل کو جائز قرار دیا ہے اس کے بدل کے طور پر کہ اگر بہت زیادہ ضرورت کسی معاشرے میں پڑ جاوے تو اس صورت میں اس کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ باب تحریم بیع حبل الحبلہ، حبل الحبلہ کی بیع کی تحریم کی حرمت۔ کیا مطلب؟ حمل کے زمانے جاہلیت تھا، اگر ایسی صورت نہ ہوتی تو اس کو جاہلیت ہی نہ کہتے۔ ایسی کچھ چیزیں تو ان کے یہاں پر پائی جاتی تھی جس سے ان کی جاہلیت آشکارا ہوتی تھی اور پتہ چلتا تھا کہ ہاں واقعتاً یہ جاہل کہے جانے کے کیا تھے؟ قابل تھے۔ اب یہ دیکھیے حبل الحبلہ، عجیب و غریب قسم کا مسئلہ کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے کہ ایک اونٹ ہے، وہ اونٹ حمل سے، تو نہ اونٹ کی بے نہ اونٹ کے حمل کی بے، بلکہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے بچے کی بے، حبل الحبلہ۔ ارے سمجھ آ رہی بات؟ اس کی بے کرتے تھے۔ ارے بھائی وہ پہلے تو یہ دیکھے کہ انہ مذکر او مؤنث، کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، پھر یہ دیکھے کہ اگر مؤنث بھی ہے تو وہ کتنا زندہ رہتا ہے، یہ ولادت کے قابل ہوتا بھی ہے یا نہیں، وہ بانٹ ہے یا بچے دینے والا ہے۔ کتنی جہالت فوق الجہالت، جہالت میں جہالت ہے، تو شریعت اس کو کیسے جائز کرا رہی ہے؟ لیکن ان کے یہاں ہوتی تھی، اس لیے کہ وہ زمانے جاہلیت سے گزر رہے تھے، پڑھے لکھے زمانے میں عجیب صورتحال دنیا میں پیش آئی ہے، تو وہ تو جاہل تھے۔ وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال اخبرنا الليث وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع حبل الحبلات، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمل کی بے سے کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ صرف حمل کی بے جائز نہیں ہے تو حمل کی بے کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ جہالت پائی جاتی ہے، اور جہالت کے علاوہ اور بھی بہت ساری خرابیاں اس میں پائی جاتی ہے، تو اس وجہ سے شریعت نے اسے منع کیا ہے۔ وبه قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى بن القطان عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم اجمعين قال كان اهل الجاهليه يتبايعون لحم الجزور الى حبل الحبلة وحبل الحبلة ان تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك۔ وہی بات بیان کر رہے ہیں جیسا کہ مصنف کا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے تو مصنف نے اس سے اوپر والی روایت میں النافع عن عبد اللہ، اب عبداللہ کون ہے پتہ نہیں تھا، تو نیچے والی روایت میں آیا عن عبداللہ ابن عمر، کہ عبادل اربعہ میں سے عبداللہ ابن عمر یہاں پر موصول ہے، اس وجہ سے اس روایت میں عبداللہ ابن عمر لائے۔ پھر اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ وہاں پر صرف بیع حبل الحبلة کو بیان کیا تھا، یا اس کی تفسیر کو بیان کیا کہ زمانے جاہلیت میں لوگ یتبایعون لحم الجزور الى حبل الحبلة، کہ لوگ یہ بچڑوں کے گوشت کی بیع کرتے تھے حبل الحبلہ۔ کہاں تک یہ بیع کرتے تھے؟ حبل الحبلہ۔ کیا مطلب کہ میں آپ کو اس اونٹ کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا جو بچہ ہوگا وہ بچہ آپ کو بیچ دیتا ہوں، اس کا گوشت بیچ دیتا ہوں، پہلے یہی پیدا ہو جائے صحیح سالم۔
پھر وہ بڑا ہوگا، اس کے بعد دوسرا ہی پیدا ہو جاوے صحیح سالم، وہاں تک کہ تو ہی زندہ رہ جاوے صحیح سالم. تو کتنی ساری بائیں نہیں، مشتری میں سے کوئی ایک ہی صحیح سالم رہ جاوے. بہرحال تو فرماتے ہیں اس کے تو کہا وہ حبل الحبل، اس کی تفسیر ہے ان تنتج الناقۃ، کہ اونٹ کو بچہ ہو، اونٹ کو نتیجہ آئے گا، مطلب کیا ہے؟ اونٹ کو بچہ ہو. ثم تحمل التي نتجت، پھر وہ حاملہ ہو جو بچہ ہوا، یعنی جو بچہ پیدا ہوا اونٹنی سے وہ حاملہ ہو جائے اور اس کی لے کر آئے. فنہا رسول اللہ عن ذلک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا کیا؟ منع کیا کہ بھائی ایسی حماقتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چلو آگے بھی ہے. باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسوقه على سوقه وتحريم النجش وتحريم تصريته. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض. وبه قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على فضة أخيه إلا أن يأذن له. وبه قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وابن جعفر عن أعلى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصوم المسلم على سوق المسلم. وحدثني اس باب میں بیان کیا جا رہا ہے کہ تحریم بیع الرجل علی بیع اخیہ، اپنے بھائی کی بیع پر بیع کرنا. کیا مطلب اپنے بھائی کی بیع پر بیع کرنے کا؟ کہ ایک آدمی کسی چیز کو خرید رہا ہے دکان سے اور بائع اور مشتری کے درمیان بات چل رہی ہے، قریب ہے کہ ان کی بیع ہو جائے، دوسرا بیچ میں آ کر ٹپک جاتا ہے اور کہتا ہے بھائی دیکھ اچھا اس کو میں نے 10 روپے میں خرید لیا، جبکہ وہ اس کے بارے میں اس سے کیا کر رہا ہے؟ بات کر رہا ہے. تو کہا کہ بیع علی بیع اخی، کم سے کم اس کے معاملے کو پورا ہونا ہے. اگر ان کی ڈیل نہیں ہو پاتی ہے تب پھر جا کر آپ اس طرح سے کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ 10 روپے کی چیز ہے، سامنے والے کے ساتھ سودا کر رہا تھا اور یہ 8 میں دینے کے لیے تیار ہوا، تو اگرچہ بائع کا نقصان نہیں ہوا لیکن مشتری کا تو نقصان ہو گیا. اس لیے شریعت کہتی ہے بائع اپنا بھی نقصان نہ کرے، مشتری اپنا بھی نقصان نہ کرے، اور خود کوئی ایسی حرکت بھی نہ کرے جس کی وجہ سے کسی تیسرے کا نقصان. یعنی اسلام کی ڈکشنری میں نقصان پہنچانا کہیں پر ہے ہی، اسلام کی ڈکشنری میں نقصان پہنچانا کہیں پر ہے نہیں. ہمارے یہاں پر اس طرح کی حرکتیں آج بھی دیتے ہیں لوگ، باقاعدہ مارکیٹوں کے اندر میں ایجنٹ چھوڑ دیتے ہیں، بروکر ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ خریدنے کے لیے چلے گئے، اس کو لینا دینا کچھ نہیں، لیکن ہم اگر اس کے دام بڑھانے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اچھا یہ مجھے 10 میں دے دے، بھائی چل بھائی دے دے 10 11 میں دے دے، تو وہ آدمی بیچارہ اس سے زیادہ میں رہتا ہے لے لیتا ہے. تو یہ طریقہ آج بھی جاہلیت القرن العشرین میں بھی یہ طریقہ کیا کیا جاتا ہے؟ استعمال کیا جاتا ہے. جی ہاں. وبه قال حدثني احمد بن ابراهيم الدورقي قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن عائشة وسهيل عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا ابو محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن علي وهو بن ثابت عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه. ہاں کے بعد جب پڑھیں گے تو وہ بھی ہی نہیں پڑھیں گے،
ہا کے بعد پڑھیں گے وحدثنا محمد بن مسنہ جی، اس لیے کہ وہ بھی نہیں پڑھیں گے تو پھر ہاں لانے کا کوئی مطلب نہیں ہوگا، آپ کی پوری سند بدل جا رہی ہے، جبکہ آپ محمد بن مسنہ کے حوالے سے آپ نہیں بیان کر رہے تو مصنف ہمارے بیان کر رہے ہیں، تو اس لیے ہا کے بعد وہ بھی نہیں لائیں گے، ہا کے بعد پڑھیں گے وحدثنا۔ جب شروع میں آپ نے وہ بھی کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی سند کو وہاں تک کے کیا کر دیا، ملا دیا۔ اب بیچ میں آپ کہیں پر بھی ملانے کی آپ کو ضرورت ہے، ایک مرتبہ آپ کی گاڑی کا ڈبہ امام مسلم کی گاڑی کے ڈبے کے ساتھ انجن کے ساتھ کیا ہو گیا، فٹ ہو گیا اور ختم ہو گئی، بار بار اس کو فٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جی عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه عن اجمعين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يستعمل الرجل على سوء اخيه، وفي روايه الدورقي رحمه الله على سنه اخيه، وفي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن الزناد عن العرب عن ابي هريره رضي الله عنه ان اجمعين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يوجد الركبان ببيع ولا يبيع بعضهم على بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاع على ذلك فهو بغير نظره بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سقطها أبدها وصحا من تدريب۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع کی اور بھی بہت ساری صورتوں کو بیان کیا، صرف یہی نہیں کہ اپنے بھائی کی بیع پر بیع کرے، اس کے خطبے پر خطبہ دے، اس سے بھی حضور نے منع کیا کہ اگر کسی آدمی نے کسی عورت کے ساتھ پیغام نکاح پہنچایا ہے تو آپ کو اس کے پیغام نکاح نہیں پہنچانا چاہیے جب تک کہ وہ اس کو ہاں یا نہ کہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کسی کا سودا ہوا ہے تو اس کے سودے پر آپ کو سودا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس روایت میں اب حضور فرماتے ہیں لا یتلقى الركبان لبيع، کہ بازار سے باہر جا کر راکبوں سے ملنا، سواری جو مارکیٹ یہاں پر آنے والی ہے ان لوگوں سے مل کر باہر ہی سے سامان کو خرید لینا، آپ نے اس سے بھی منع کیا۔ یعنی جتنی بھی ایسی صورتیں ہو سکتی تھی جس سے معاشرے کے کسی بھی فرد کو نقصان پہنچ سکتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع کیا۔ اجتماعی صورت میں جو نقصان ہوتا تھا، انفرادی فائدے کے لیے اجتماعی نقصان کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی تھی ان تمام کے تمام شکلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیان کر رہے ہیں۔ ہمارے زمانے میں اس میں سے کون کون سی ہے جو اس سے ملتی جلتی ہے، اس کو اس کے ساتھ میں ہم بیان کریں۔